السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک اللہم عجل ولیک الفرج۔ آج کا دن مسرتوں سے بھرپور، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی آمد کا دن سب مومنین و مومنات کو مبارک ہو۔ آج کے دن کی کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ کے اندر عرض عقیدت، احترام، مودت اور اجر رسالت کو پیش کرنے کے لیے آئیے سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن قائد الغر المحجلین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا خلف الصالح، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے معلیٰ کی پاک دھرتی پر آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد کا دن مسرتوں سے بھرپور، اہل بیت علیہم السلام کے گھرانے میں عید کا دن، رسالت کی بقا کی پہلی دلیل، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا طعنہ دیا، ان لوگوں کو ابتر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوثر کی صورت میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ظہور کیا اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد ہوئی۔ آپ سب کو بھی مبارک ہو۔ آج کی عیدی میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے اپنی بہترین دعا مانگیں گے جو ہر دعا کی قبولیت کا سبب ہے اور ہمارے دوام اور بقا کا سبب ہے۔ حجت خدا کا ظہور عنایت فرما تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں اور ہر ناکامی سے بچ جائیں۔ آج 20 جمادی الثانی ہے، 3 فروری ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 459 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے نوحہ خان سید مرتضیٰ رضوان آبدی صاحب، انجمن جانثاران حسین علیہ السلام، سادات کالونی بلاک 20 FB ایریا کراچی پاکستان سے، اور نوحہ منقبت خان ذاکر اہل بیت علیہم السلام ظفر عباس خفی صاحب غازی آباد لاہور پاکستان سے، اور نوحہ خان سید محمد قائم صاحب ممبئی انڈیا سے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم پر رحمتیں اسی طریقے سے ارزان کرتا رہے تاکہ ہم ذکر اہل بیت علیہم السلام سنتے رہیں، پڑھتے رہیں اور ذکر اہل بیت علیہم السلام کی نشر و اشاعت کرتے رہیں۔ اس دن میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور معرفت کو عام کرنے کا شرف بخشا، ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنے وقت کو قیمتی تر بنانے کے لیے ہمارے پروگرام کو اپنے گھروں میں جگہ دی۔ خداوند متعال آپ سب پر بھی رحمت برکت نازل فرمائے۔ کافی سارے مومنین دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، خصوصاً آج عمران کاظمی صاحب نے دبئی سے کہا کہ بہت جی تڑپ رہا ہے، پچھلے سال آئے تھے، 1 سال گزر گیا، امام حسین علیہ السلام کے روضے پر نہیں آ سکے۔ جب آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں تو یقین جانی آپ کے دل کی تڑپ ہمارے تک پہنچتی ہے، تو ہماری آنکھیں بھی محبت کا نغمہ پڑھنے لگ جاتی ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے دلی دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ سب کو بھی امام حسین علیہ السلام کی لاتعداد زیارتیں جب جی چاہے عنایت فرمائے، اور آپ سب جلد کربلائے معلیٰ پہنچیں، اور یہ خوشیوں کے دن بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں آپ سب کو بھی منانا نصیب ہو۔ اخلاص کہیں سے بھی ادا ہو، کہیں کسی بھی زبان میں ہو، اثر رکھتا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اسی عنوان کے تحت خداوند متعال نے ہم سے بھی یہی چاہا ہے۔ اخلاص دل سے نکلی ہوئی بات ہے، اخلاص زبان اور دل اور ذہن کے اشتراک کا نام ہے، جہاں پہ سب چیزیں ایک ساتھ مل جائیں اور وہاں پہ تضاد نہ رہے قول و فعل کے اندر، اسے اخلاص کہا جاتا ہے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم اخلاص کو حاصل کریں، اور اس کی تربیت کے لیے ہمیں کہا کہ رسالت کے ساتھ مودت کرنی ہے، اور اس مودت کا اظہار ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر سکیں۔ عالمہ، معلمہ، محدثہ، عابدہ، نہ جانے کیا کیا اللہ نے عنایت فرمایا ہے بی بی کو۔ نوحہ خان سید مرتضیٰ رضوان آبدی صاحب، انجمن جانثاران حسین علیہ السلام، سادات کالونی بلاک 20 FB ایریا کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے معلیٰ میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی آمد کا جشن آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ کربلائے معلیٰ میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کیجئے، بسم اللہ کیجئے گا۔ بہت شکریہ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کلام سے پہلے کربلا معلیٰ کے حوالے سے ایک تمنا پیش کروں گا، بسم اللہ، 4 مصروں میں۔ عنایت ہو۔ جب عزاداروں پہ زہرا کی دعا ہوتی ہے،
جب عزاداروں پہ صحرا کی عطا ہوتی ہے، جب عزاداروں پہ صحرا کی عطا ہوتی ہے، جب عزاداروں پہ زہرا کی عطا ہوتی ہے، سامنے سامنے آنکھوں کے بس کرب و بلا ہوتی ہے، واہ 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 سامنے واہ 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 آنکھوں کے بس کرب و بلا ہوتی ہے، اور کربلا مشہد و شام اور مدینہ جاؤں، کربلا مشہد و شام اور مدینہ جاؤں، میرے ہونٹوں پہ ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے، میرے ہونٹوں پہ ہمیشہ یہ دعا ہوتی ہے۔ اور یہ ماتم اور یہ عزا اس کے حوالے سے ایک شعر پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ دل کی دھڑکن میں بھی ماتم کی دھمک ہے گرداں، دل کی دھڑکن میں بھی ماتم کی دھمک ہے گرداں، میرے سینے میں تو ہر وقت عزا ہوتی ہے، میرے سینے میں تو ہر وقت عزا ہوتی ہے۔ اور ایک مصرع بسم اللہ۔ جب روانگی کربلا کی طرف ہوتی ہے، ہماری پرواز ہو رہی ہوتی ہے، اس حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ روح کو تازگی ملتی ہے بلندی سر کو، روح کو تازگی ملتی ہے بلندی سر کو، میرے پر زیارت ہی ہوتی ہے، میرے پر زیارت ہی جدا ہوتی ہے۔ کربلا مولا کا ذکر ہو، مولا علی کا ذکر نہ ہو، اسی حوالے ایک شعر پیش کروں گا۔ بسم اللہ۔ جنت میں اجالوں نمائش کی، اس کی جنت میں اجالوں کی نمائش کی تجربت ولایت سے ہوتی ہے، اس کی تو ولایت ہوتی ہے، سبھی کامل بھی مل جاتی ہے، اگر خطا ہوتی ہے، اگر ایک خط ہوتی ہے، مختفی جناب صاحب نے لکھا، پنج پاک کی آسان سفر، پنج پاک کی آسان سفر، صرف کی زبانوں سے نہ ہوتی ہے، صرف کی زبانوں سے نہ ہوتی ہے، سب
اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ کیونکہ شب بیوی کی آمد کا دن ہے، بیوی کی شان میں کلام سے پڑھنا چاہوں گا میں۔ جی بسم اللہ۔ صلوات محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ ذرا ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ ذرا باپ کہتا ہے تجھے میں ابھی تو کل ایمان پڑی تیرا چند نماز پڑی کیوں مجھ کو کیوں کعبے کا ذرا لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امید کروں گا آپ بھی شرکت فرمائیں گے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ ایک عرض ہے آپ سے چھوٹی سی، جب بھی شرکت فرمایا کریں ہینڈز فری کا استعمال ضرور کر لیا کیجئے، کیونکہ یہ نیٹ کی آواز ہے، جب تھوڑا سا نیٹ آگے پیچھے ہوتا ہے، اپ ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ کی آواز میں کٹنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی شرکت فرمایا کیجئے ہینڈز فری کا استعمال ضرور کر لیا کیجئے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید مرتضی رضوان عابدی صاحب، انجمن جانی ساران حسین علیہ السلام، سادات کالونی بلاک 20 FB ایریا کراچی پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان ذاکر اہل بیت علیہ السلام ظفر عباس خفی صاحب غازی آباد لاہور پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جناب ظفر عباس خفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ شاید میری آواز ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ رہی۔ جناب ظفر عباس خفی صاحب السلام علیکم۔ شاید میرے خیال سے کنیکٹ نہیں ہوا ہے یا کوئی پرابلم ہے پیچھے، اس وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے بارگاہ کے اندر آپ جس طریقے سے جانتے ہیں کہ آج خوشی کا ماحول ہے، ہوا اپنی ترنگ بکھیرے ہوئے ہے، فضا کے اندر آپ کو چاروں طرف مختلف رنگوں کی لائٹنگز نظر آ رہی ہوں گی۔ حرم معصوم علیہ السلام میں بھی اسی طریقے سے پھول لگائے گئے ہیں، اور یہ علامت ہے کہ یہاں پر خوشی کا دن ہے، اور یہاں پر مختلف لوگ اپنے حساب سے ٹافیز یا حلوے یا مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام آپ کو بھی یہاں پر آ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں اسی طریقے سے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ خداوند متعال جب رزق دیتا ہے تو رزق میں حق ہوتا ہے مستحقین کا، لہذا ہمیں مستحقین کو اس موقع پر نہیں بھولنا چاہیے۔ اور آداب زیارت میں سے بھی یہ ہے کہ جب آپ زیارت کے لیے آئیں تو یہاں پر اگر کوئی سائل آپ کو نظر آئے
تو اگر آپ حسب استطاعت ہیں دے سکتے ہیں تو حت المقدور دے دیں. حت المقدور مثلا یعنی نہ دینے سے دینا بہتر ہے. حد المقدور مراد یہی ہے. لہٰذا آپ لوگ کوشش کیا کیجئے کہ فقراء جو سائلین یہاں پر موجود ہوتے ہیں، سوال کرنے والے، انہیں دے دیا کریں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے در عطا کے اوپر وہ آ کر یہاں پر مومنین سے سوال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ مومنین اہل بیت علیہ السلام کے نام پر انہیں دیں گے، یقیناً رزق حلال ہوگا. اگر کسی کو نہیں دے سکتے آپ تو آپ کوئی درست کلمہ، کوئی سخت بات، کوئی توہین آمیز فکرہ کبھی بھی کہیں پر بھی، یہ تو بارگاہ اہل بیت علیہ السلام ہے، کہیں پر بھی توہین آمیز جملہ، انداز بیان نہ کیا کیجیے. اس طریقے سے یقیناً گو کہ آپ کی نگاہ کے اندر سامنے والے کو شاید اس بات کا احساس نہ ہو، لیکن آپ کو اگر احساس ہوتا ہے اپنے حق میں ایسی بات کا، تو دوسرے کے حق میں بھی ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ ہر شخص اپنے حالات کو خود بہتر جانتا ہے. ہمارے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی دیکھیں کہ چند مرتبہ مانگ رہا ہے تو ہم اسے اپنی انداز میں اپنے احساسات کو بیان کرنا شروع کر دیں. لازمی نہیں ہے. آپ دے سکتے ہیں دیجئے، نہیں تو اخلاق کے ساتھ آپ معذرت طلب کر لیجئے. یہ طریقہ کار ہے سائل کے ساتھ اختیار کرنے کا بہترین رویہ. اور آپ بھی انشاءاللہ خداوند متعال رزق فراوان عطا فرمائے آپ کو. آج کا دن ہے، یقیناً مانگنے کا دن ہے. ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانگتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے بھی مانگتے ہیں. عطائیں دونوں طرف سے جاری و ساری ہیں. آسمان پر، زمین پر عطائیں جاری ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطائیں کر رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کے دستے عطا کے ذریعے سے. آئیے ہم بھی مانگتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے اپنے بیماروں کی شفا یابی، مقروضوں کے قرض سے نجات، اور بے اولادوں کی اولاد، اور جو شخص اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کی محرومیوں سے نجات، جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کی شادیوں کے غرض سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں سے نجات کی دعا اور استدعا کریں گے. اور اسی طریقے سے مومنین جو کہ ہمارے ساتھ متصل رہتے ہیں، مربوط رہتے ہیں، یقیناً دعائیں بھی لکھتے رہتے ہیں. انہی دعاؤں کے اندر ہم بھی شریک ہیں اور ہم اپنے حق میں بھی دعائیں مانگتے ہی ہیں. لہذا اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم بھی مانگتے ہیں. تو جنہوں نے ہمارے ساتھ دعائیں لکھ کر بھیجی ہیں ان کو بھی یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ حق ہے صاحبان استحقاق کا کہ ان کے لیے دعائیں مانگی جائیں. تو لہذا ہمارے ساتھ جنہوں نے دعاؤں کے لیے شرکت فرمائی ہے ہمارے پروگرام کے اندر، کیونکہ میں اکثر دعائیں رہ جاتی ہیں، اسی وجہ سے مومنین جو ہمارے پروگرام اور ہیں ان کے اندر کمنٹس کر دیتے ہیں. بہرحال اونیرا انجیرا التماس دعا کے لیے لکھا کہ خداوند متعال آپ کی دعائیں قبول فرمائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان، ذاکر اہل بیت علیہ السلام، ظفر عباس خفی صاحب، غازی آباد لاہور پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. اللہ علیہ السلام کی مدد. بہت انتظار کرایا جناب، ہم تو بےتاب ہو گئے تھے. بسم اللہ کیجئے ذکر اہل بیت علیہ السلام سے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد. ہو ذرا خاک کا چاہے ستارہ ہو جاتا ہے. ذرا خاک کا چاہے ستارہ ہو ہی جاتا ہے. جسے زہرا سے نسبت ہو وہ جاتا ہے. سمندر فطرت کے منافی ہے. سمندر مشق میں آئے یہ فطرت کے منافی ہے.
مگر عباس چاہیں تو پھر ایسا ہو ہی جاتا ہے، واہ واہ واہ، مگر عباس چاہیں تو پھر ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ ابو طالب کا گھر ہو یا خدا کا گھر زمانے میں، واہ اب طالب کا گھر ہو یا خدا کا گھر زمانے میں، جہاں حیدر کی ماں ٹھہرے وہ کعبہ ہو ہی جاتا ہے، واہ واہ واہ، جہاں حیدر واہ کی واہ ماں ٹھہرے وہ کعبہ ہو ہی جاتا ہے، ہو ذرا خاک کا چاہے ستارہ ہو ہی جاتا ہے۔ واہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا میں شاہ جی بسم پیر اللہ، پاک کی آمد بھی ہے اور میں 2-3 اشعار پیر پاک کے حوالے سے بھی سنانا چاہتا ہوں۔ عنایت ہو۔ مکہ کونین، مکہ کونین، مکہ کونین، مکہ کونین، ساجدہ مکہ کونین، سجدہ گاہ ہے وہ مریم کی جو تیری نالین، مکہ کونین، واہ واہ مکہ کونین، واہ، پاک نبی اپنی بیٹی سے چادر میں آ کر یہ بولے، واہ پاک نبی اپنی بیٹی سے چادر میں آ کر یہ بولے، میرے کلمے کی سانسیں ہیں میرے یہ حسنین، مکہ کونین، واہ آسیہ ہوا تیری رعایت، سر پہ ہے تطہیر کا سایہ، واہ آسیہ ہوا تیری رعایت، سر پہ ہے تطہیر کا سایہ، واہ جنت کے سردار ہیں بیٹے تیرے حسن میں حسین، مکہ کونین، واہ 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 واہ
सिदरा पे जब पहुंचे सरवर बस बतलाया इतना कर सिदरा पे जब पहुंचे सरवर बस बतलाया इतना कर मेरे और ख्वाब निकजे जो पर्दा था माबे सैयदा मकाए कोने। और ये शेर सुनिए, बड़ा खूबसूरत शेर है। बिस्मिल्लाह। तू दुखते है पाक नबी की तू दुखते है पाक नबी की और हमदम है मौला अली की तेरी जूती के तलवे पे नीचे दारे मकाए कोने सैयदा मकाए कोने सजदा गाह है वो मरियम की जो तेरी नाले मकाए कोने सैयदा मकाए कोने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा। मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। ये थे हमारे साथ नुहा मनकबत खान ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ज़फ़र अब्बास खफ़ी साहब गाज़ी आबाद लाहौर पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी नस्लों में ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जारी व सारी रखें, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। आज की खुशियों का सदका खुदावंद मुताल आपकी दुनिया व आखिरत में खुशियाँ नसीब फरमाए। हुज्जत खुदा के ज़हूर की खुशियाँ देखना नसीब हो आपको, आप पर रहमत बरकत नाजिल हो, जल्द करबलाए मौला आना नसीब हो। सब दोस्तान के लिए मैं दुआ करता हूँ, कभी कभार आगे पीछे हो जाती हैं तो ये ना सोचिएगा किसी एक दोस्त को तखस्सुस दे दिया है, दूसरे साहिबान को मैंने अवॉइड कर दिया, ऐसी बात नहीं है। कभी कभार वक्त मिल जाता है, कभी कभार जहन में बात आ जाती है, कभी कभार ज़ाहिरी बातें बात कर रहे होते हैं सामने तो काफ़ी सारी बातें होती हैं जहन में मौके की मुनासबत से भी, कभी दुआओं के एतबार से, कभी प्रोग्राम के एतबार से, और कुछ हमारी ज़ाती यानी स्टूडियो की भी मसरूफियात होती हैं उसके एतबार से। कभी कभार अगर आपके हक़ में कोई दुआ रह जाती है तो यकीन जानिए जब हम दुआ मांगते हैं तो आप सब हमारी दुआ में शामिल होते हैं। खुदावंद मुताल आप सब पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। हमारे साथ मौजूद है नुहा खां सैयद मोहम्मद कायम साहब मुंबई इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम जनाब कायम साहब, मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। शायद दोबारा कटिंग हो गई है कॉल के अंदर। बहरहाल ये नसीबों का खेल भी है कुछ, और कुछ हमारी दुनिया से ज़रूरियात की मजबूरियां भी हैं कि हम दुनिया से लगाव भी रखते हैं क्योंकि मजबूरी है दुनिया के साथ रहना, लेकिन दुनिया को दीन के ऊपर, दीन को दुनिया पे हमने ज़्यादा तसल्लुत नहीं देना, दोनों को साथ साथ रखना है। दीन ने दुनिया से मना नहीं किया है और दुनिया दीन से ज़रूर मना करती है, इतना ज़रूर है। लिहाजा हमें दीन के कहे के मुताबिक दीन और दुनिया को साथ साथ मिला कर रखना है क्योंकि दीन हमारा कामिल है।
अकमल तरीन दीन दीन इस्लाम है। इसने सिखाया है कि दुनिया की कौन सी चीज़ किस मिकदार में किस अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर से हलाल को ले लेना है, हराम को छोड़ देना है, वाजिबात को अदा कर देना है और हराम से अवॉइड कर लेना है, परहेज़ कर लेना है, दूरी इख्तियार कर लेनी है। लिहाजा जब ये काम आप करने लगेंगे, खुदावंद मुताल आपको तकवा इनायत फरमा देगा। तकवा क्या है? यही है हराम से बचना और वाजिबात का ख्याल रखना। ये जब हम करने लगेंगे फिर अगली बातें सोचनी चाहिए हमें। हम एक वाजिब को पकड़ के दूसरे वाजिब से आंखें नहीं चुरा सकते। इसीलिए कहा कि हर चीज़ को उसके मकाम पे रखना ही ये अक्ल होता है। अदल भी इसी को कहा जाता है। अल्लाह ताला की तरफ अगर अदल क्या सोचें हम, तो हम यही कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला वो है। अदल अल्लाह का ये है कि हर चीज़ को उसके जायज़ मकाम के ऊपर उसने रखा है, बेहतर मकाम के ऊपर उसने रखा है, यही उसका अदल है। और हम अदल के मुतकादी नहीं हैं, अल्लाह ताला से उसके रहम व करामत के मुतकादी हैं। अगर अल्लाह ने अदल किया तो हमने काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी बेअदालती के ज़रिए से गैर मुनसिफाना अंदाज के अंदर तर्क कर दिया है। लिहाजा हम अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं, उसके रहम को मांगते हैं, उसकी अता को मांगते हैं, उसकी इनायत को मांगते हैं, उसके करामत को मांगते हैं और उसकी अता को मांगते हैं। हम अल्लाह के अदल से उसके की पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला ही उससे पनाह देने वाला है। क्योंकि अगर अल्लाह ताला अदल कामिल हमारे साथ करे तो यकीनन हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम को वसी करने के लिए हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम को इनायत फरमाया है। उनकी खुशी के अंदर खुश हो जाने पर जन्नत अता कर देता है, उनके गम के अंदर एक आंसू के बदले जन्नत अता फरमा देता है। उनके दुश्मन पे लानत कर दें तो हमें जन्नत मिल जाती है, उनसे मोहब्बत का इजहार कर लें तो हम जन्नत मिल जाती है। हमारे साथ दोबारा लौट आए हैं जनाब नोहा खान सैयद मोहम्मद काइम आबदी साहब मुंबई इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम या अली मदद रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या अली मदद। करबला मौला की पाक सरजमीन पर आपकी प्यारी आवाज़ गूंज रही है। बग़ैर आपका वक्त लिए अर्ज़ करूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से हमारी मजलिस को मुनव्वर तर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी भाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। जी मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, मौला अहले बैत अलैहिस्सलाम का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं जल्दी भाई कोशिश कर रहा हूँ कि कलाम में पेश करूँ, मुमिनीन के समात के हवाले करूँ। विलादत शहज़ादी कौनैन के हवाले से मैं चंद कलाम में पेश कर रहा हूँ, समात फरमाइएगा, इनायत कीजिएगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वअज्जिल फ़रजहुम व ला नादअहुम अजमईन। कुरान से सूरह कौसर ने पुकारा ज़हरा, कुरान से सूरह कौसर ने पुकारा ज़हरा, कुरान से सूरह कौसर ने पुकारा ज़हरा। मेरी पहचान हुई तुमसे खुदारा ज़हरा। वाह माशाअल्लाह। मेरी पहचान हुई तुमसे खुदारा ज़हरा। वाह। मुझे यकीन है इतना तेरी रोटी के बगैर, मुझे यकीन है इतना तेरी रोटी के बगैर अर्श वालों का भी मुश्किल है गुजारा ज़हरा। अर्श वालों का भी मुश्किल है गुजारा ज़हरा। बमिस्ले बूज़र सलमान अर्श से आके, बमिस्ले बूज़र सलमान अर्श से आके
کرتا ہے در پہ تیرے سجدہ ستارہ زہرا، کرتا ہے در پہ تیرے سجدہ ستارہ زہرا۔ یہ شعر دیکھیے گا، بسم اللہ۔ کہ دین احمد کی لڑکھڑاتی ہوئی کشتی کو، دین احمد کی لڑکھڑاتی ہوئی کشتی کو، چاہیے آپ کے بیٹے کا سہارا زہرا، چاہیے آپ کے بیٹے کا سہارا زہرا۔ ایک کوزے میں سمٹ سکتی ہے پوری دریا، ایک کوزے میں سمٹ سکتی ہے پوری دریا، اگرچہ کر دے فقط ایک اشارہ زہرا، اگرچہ کر دے فقط ایک اشارہ زہرا۔ مقطع حاضر کر رہا ہوں جو ہمارے دوست رضا صاحب نے لکھا ہے۔ بسم اللہ۔ کریں گے زیر کفن بھی رضا حسین حسین، کریں گے زیر کفن بھی رضا حسین حسین، ہم نہ بھولیں گے کبھی وعدہ ہمارا زہرا، ہم نہ بھولیں گے وعدہ ہمارا زہرا۔ محمد وعلی محمد صلی محمد۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ بہت قلیل وقت تھا، بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کیا جاتا رہے گا، اور امیدوار ہوں کہ آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف نصیب ہو۔ دعا گو ہوں آپ پر بھی رحمت برکت نازل ہوں، آپ کے خانوادے پر بھی رحمت برکت نازل ہوں، نسلوں میں ذکر اہل بیت علیہم السلام جاری و ساری رہے، اور مودت کے اصول آپ کی نسلوں کے اندر جاری و ساری رہیں اور ان پر عمل جاری و ساری رہے۔ خداوند متعال آپ پر بھی رحمت برکت نازل فرمائے، اور جنہوں نے سنا ان کے اوپر بھی رحمت برکت نازل فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید محمد قائم صاحب ممبئی انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ ہمارے ہاں تو مانگنے کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، ہم مانگنے والے ہیں، اہل بیت علیہم السلام سے بھی مانگتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادعونی استجب لکم، دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا۔ اہل بیت علیہم السلام فرماتے ہیں اذا نزلت بکم الشدائد فانزلوا بنا، جب تمہارے اوپر مشکلیں نازل ہوا کریں ہمارے پاس آ جایا کرو۔ اہل بیت علیہم السلام دامان رحمت ہیں، دامان الفت ہیں، محبت کا مرکز ہیں، حب کا مقام ہے، اور یہ اہل بیت علیہم السلام ہیں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے 100 ماؤں کی محبت ہم سے کرتا ہے، اس کا اظہار اہل بیت علیہم السلام سے ہوتا ہے۔ یہیں پر آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن سب اہل بیت علیہم السلام ہم سے محبت ضرور کرتے ہیں، لیکن جب رسالت کو اظہار محبت کرنا ہوتا ہے ماؤں کی محبت کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب اظہار کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ کے مجھ سے کون زیادہ محبت کرتا ہے، تو فرماتے نظر آتے ہیں سیدہ فاطمہ تو ام ابیہا، سیدہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، یعنی سیدہ باپ سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ نہ جانے کیا کیا معنی ہوں گے اس لفظ کے اندر، کیونکہ کلام الامام امام الکلام ہے۔ خداوند متعال ہمیں حجت خدا کی معرفت نصیب فرمائے، آج کے دن کی خوشی کا صدقہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام کا قرب نصیب فرمائے، ہمیں ظاہر باطن میں اہل بیت علیہم السلام کا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں مل کر ہاتھ اٹھا لیجئے، مانگتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔